بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو آج کل سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا فوج کی طرف سے جو ان کے آفیسرز ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جو ٹریننگ لے رہے ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا جی کہ ان کو ایک مئی 9 کے اوپر ایک فلم دکھائی جا رہی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اس ایشو کے اوپر بات کروں گا کہ کیا حقیقت ہے. اور دوسرا ایک معاملہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے اس کا تعلق ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو 2 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جو آئی ویڈیو اسٹیٹمنٹ جس میں وہ اپنے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے اور وہ یقین دلا رہے تھے کہ جی آپ لکھ لیں کہ جی اب جو ہے نیکسٹ جو الیکشنز ہیں وہ پی ایم ایل این جیتے کی اقتدار میں وہ آئیں گے. اور پھر انہوں نے اس میں جو احتساب کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی انتقام کے اوپر تو وہ بلیو نہیں کرتے لیکن ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ احتساب کریں گے. اور اس میں انہوں نے ایک جو اگر ریٹائرڈ کچھ چیف جسٹسز کی بات کی تو انہوں نے اعجاز الاحسن جو کہ فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کی بھی بات کی. پھر انہوں نے جنرل باجوہ کی, جنرل فیض کی. تو مطلب یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی وہ انہوں نے اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے جو ایک وہ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ممکنہ ان کی لڑائی ہوگی اس کے بارے میں انہوں نے ایک مطلب ہے کہ ایک انڈیکیشن دے دیا اس کے اوپر. یہ 200 بیسیکلی ایشوز ہیں جن کے اوپر بات میں کر رہا ہوں اس ویلاگ میں. اچھا, مئی 9 کے حوالے سے کل ایک میرا خیال ہے کینیڈا میں پہلے ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پہلے جن کا تعلق پی ٹی وی سے تھا, وہ آج کل شاید کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں. ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ نوشہرہ کے کوئی ٹریننگ سکول ہے آرمی کا, تو وہاں پہ ویڈیو دکھائی گئی ان کو مئی 9 کے اوپر ان کو ویڈیو دکھائی گئی. اور جو ویڈیو عمران خان صاحب کے حق میں نہیں جاتی, جو پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جاتی, اس طرح کی بات کی. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے کہی وہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ جی آئی ایس پی آر نے کوئی سنا ہے کہ کوئی ویڈیو بنائی ہے, کوئی واٹس ایپ میسج بھی مجھے کسی نے فارورڈ کیا تھا کہ جی اس قسم کی ویڈیو جو ہے وہ شاید آرمی پبلک اسکول میں بھی دکھائی جا رہی ہے, ان کے اسکول میں بھی دکھائی جا رہی ہیں. اور اس ویڈیو میں کیا کچھ ہے وہ مئی 9 کے حوالے سے جو چیزیں ایک تو یہ کہ مئی 9 والے دن کیا واقعات ہوئے ان کے اوپر بیسیکلی وہ ویڈیو ہے. اور وہی جو کچھ فوٹیجز تو ہم نے دیکھے, فرض کریں کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا, اس اٹیک سے پہلے, اس اٹیک کے بعد جس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ان کے مختلف رہنما پی ٹی آئی کے جو مختلف رہنما ایشو کرتے رہے یا ان کے جو سپورٹرز جو کچھ کہتے رہے کہ جی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ پھر جو ہمارے سامنے آلریڈی آ چکی ہیں. اور پھر کچھ آپ کو بتایا کہ آڈیو ریکارڈنگز اور کچھ اس طریقے کی چیزیں جو اسی دوران مئی 9 کے بعد جو سامنے آئیں وہ انفارمیشن تھی اس فلم میں, وہ والی تمام یعنی کہ فیکٹس ہیں وہ والے. اس کے ساتھ ساتھ جو جس طریقے سے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا, جس طرح سے میاں والی کے اوپر حملہ ہوا, میاں والی جو ایئر بیس تھی, ہمیں تو خیر یہی کہ جنرلی جو ڈسکشن ہوتی ہے مئی 9 کے حوالے سے تو جو ملٹری کی انسٹالیشنز بلڈنگز یا سیمپلز ہیں وہ 4-5 کے متعلق بات ہوتی ہے زیادہ تر. لیکن اس فلم میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ جی اس میں ڈیٹیلڈ مطلب ہے کہ ویڈیو فوٹیجز اور مطلب ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ کن ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر کس طریقے سے حملہ کیا گیا. اور وہ نمبر کافی بڑا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2, 4, 8, 10, یہ کافی بڑا نمبر ہے. اور جو کہ یہ پروو کرتا ہے کہ کس آرگنائز طریقے سے یہ اٹیکس مئی 9 کے اٹیکس کیے گئے. اور یہ جو کہا گیا کہ یہ صرف ایک اسی وقت لوگوں کا اپنا ایک ریئیکشن تھا, یعنی کہ اگر آپ وہ فلم دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز سے آپ جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے. اور اسی لحاظ سے پھر جو لوگ پکڑے گئے اور بہت سے لوگ ظاہر پکڑے گئے جو بھی لوگ انوالو تھے جنرلی موسٹلی, تو جو پکڑے گئے جو ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مئی 9 کے بارے میں کیا کہتی ہیں. کچھ چیزیں تو ظاہر ہے میں جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ آلریڈی سامنے آ چکی ہیں کہ جی کہ مئی 9 کس طریقے سے ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں
زمان پارک میں ہمیں اس لیڈر نے یہ کہا، اس لیڈر نے یہ کہا، یہ ہمیں ہدایت تھی. کچھ کہتے ہیں کہ ہم جو عمران خان صاحب کی جو سپیچز ہیں ان کو مطلب ہے کہ سن کے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جی اس کی وجہ سے اس قسم کا جو بھی اقدام کیا ہماری پارٹ کے اوپر یہ اقدام ہوا. سو ڈفرینٹ جو بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بہت سی چیزیں سامنے آلریڈی سب کے سامنے موجود ہیں، سو ان کو آرگنائز کر کے بیسیکلی یہ چیز دکھائی گئی کہ مئی 9 کا انسیڈنٹ، چونکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہ تو کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں تھا، وہ تو ایک سازش تھی ہمارے خلاف، بلکہ سازش تھی، اور اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کا لینا دینا ہی کچھ نہیں تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی اس میں شرکت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو کوئی اور لوگ تھے. سو چونکہ مئی 9 کے بعد یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے آئی، چلائی گئی، تو لیکن یہ جو آئی ایس پی آر کی جس فلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان تمام ویڈیوز، آڈیوز اور فیکٹس جو کہ بہت سے فیکٹس جو لوگوں کے سامنے ہیں ان کو بیسیکلی کلب کر کے وہ ایک بتایا گیا کہ دیکھیں کہ مئی 9 کے دن کیا کچھ ہوا، اور یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے فوج میں، فوج کے اندر کیوں دکھایا جا رہا ہے، اور کیا اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ سول میں بھی یا عام بھی لوگوں کو آئی ایس پی آر ریلیز کرے، عام لوگوں کے لیے بھی. اس کے بارے میں ظاہر ہے آئی ایس پی آر ہی کوئی جواب دے سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں چونکہ فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے مطلب کئی سالوں میں عمران خان صاحب کے حق میں ایک بہت زبردست قسم کا نیریٹو بنایا گیا تھا، جو کہ اور اس کی وجہ سے فوج کے اندر بہت لوگ انفلوئنس ہوئے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، اور جس کا ایک ریفلیکشن بھی بہت دفعہ میں نظر آیا، بہت کچھ، اور جو بہت سے ریٹائرڈ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی، جو فوج کے ریٹائرڈ لوگ، ان کے بھی اگر آپ ویوز سنیں کچھ عرصہ پہلے تھا، خاص طور کے اوپر مئی 9 سے پہلے وہ کیا کچھ باتیں کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے ایک وہ خاص ایک نیریٹو تھا. مئی 9 کے بعد ظاہر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی فوج کے اندر بھی، لیکن یہ ہے کہ جی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جی دیکھیں کہ مئی 9 کا واقعہ وہ نہیں ہے واقعہ کہ جس طرح سے نریشن کر رہی ہے پی ٹی آئی، بلکہ یہ فیکٹس ہیں جو آپ دیکھ لیں کہ مئی 9 کیوں ہوا، اس میں کیا کچھ ہوا، اور 1 2 3 4 نہیں بلکہ درجنوں ڈیفنس کے ادارے یا بلڈنگز یا انسٹیٹیوشنز یا اسمبلز جن کے اوپر بڑے آرگنائز طریقے سے اٹیک کیا گیا. سو یہ وہ جو نیریٹو تھا، سو اس نیریٹو کی ٹوٹل نیگیشن مئی 9 کا، چونکہ ظاہر ہے اس واقعے کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی پی ٹی آئی کے لیے. اس مئی 9 کے دن کے بعد پاکستان کی پالیٹکس میں اور جو پولیٹیکل فیوچر ہے پی ٹی آئی کا، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کا، اس کے بارے میں جنرلی آپ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور جس طرح سے ہم ایڈمنسٹریٹولی جو اس قسم کے ایکشن لیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اگینسٹ، تو یہ بات تو پہلے سے ہی ایک ڈٹرمنٹ تھی کہ مئی 9 کے بعد جو یہ وہ حملہ ہے فوج کے اوپر جو کہ جس کو 9/11 سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ 9/11 تھا یہ فوج کے لیے، اور یہ ایک ایسا حملہ تھا کہ جس کے بارے میں فوج کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قسم کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان کے عوام یا ان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ آرمی کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر، آرمی کے اداروں کے اوپر، آرمی کی بلڈنگز کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے جس طریقے سے مئی 9 کو دنیا نے دیکھا. اور اس کی وجہ سے ظاہر یہ کہا گیا پھر کہ جی اب فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو پالیٹکس میں ایکسیپٹ کرنا ناممکن ہے، نظر نہیں آتا، اور مائنس کی جو بات کی گئی. اور سو اب یہ بیسک مقصد تو میں بتا دیا کہ جی ایک جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ جی ہماری کوئی مداخلت نہیں، اور یہ سب کچھ تو فیکٹس بیسیکلی جو آئی ایس پی آر نے جو فوٹیجز، جو وہی والی چیزیں جو فیکٹس ہیں وہ دکھانے کا مقصد اپنے لوگوں کو فوج کے اندر، تاکہ فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ مئی 9 کے حوالے سے. اچھا ایک تو بات یہ، اور دوسرا کیا یہ سول میں دکھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اف ناٹ ایٹ دس اسٹیج یہ جو فلم ہے یہ میرا خیال ہے کہ چونکہ میں نے جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ جس نوعیت کی جس طرح کی بنائی گئی ہے، جو جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں،
تو یہ میرا خیال ہے کہ سول میں بھی یہ ٹیلی ویژن چینلز کو بھی یہ شیئر کی جا سکتی ہے، اور وہی والی بات کہ جی چونکہ اس میں آپ نے وہ چیزیں دکھائیں جو کہ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، جو کیمراز نے ریکارڈ کی یا جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. سو اس لحاظ سے پاسبلٹی میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ سیکنڈ اسٹیج کے اوپر ISPR اس کو ریلیز کرے فار جنرل پبلک کہ جی آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھیں، اور پھر جو بھی ویو کوئی دینا چاہے دے دے. کیونکہ اس کے اوپر ڈسکشن ویسے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ڈسکشن آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور میں بھی ولاگ کر رہا ہوں. کل بھی کچھ لوگوں نے بات کی، ٹویٹر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی ایک واٹس ایپ ڈیٹیل میں کسی شخص نے بھیجا کہ کیا کچھ دکھایا گیا، اس طرح کی بات تھی. اچھا، دوسرا ایشو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی اس میں جو سب سے جو ایک میرا خیال ہے کہ جو ایک تو یہ کہ ان کو پورا یقین ہے کہ جی PMLN جو ہے وہ نیکسٹ الیکشنز اس نے ہر حال میں جیتنا ہے، اور حال حال میں انہوں نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے، اور چوتھی بار وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اور جس طریقے کی ظاہر ہے جو ان کو جس کے دیکھا گیا یقین ہے کہ اگر وہ بننے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو بیانیہ اس وقت بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کی دو اداروں کے ساتھ تو ڈائریکٹ ایک لڑائی سٹارٹ ہو جائے گی. اور ایک ہے وہ عدلیہ کے لحاظ سے، اس لیے کہ انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں کہا، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے، آصف کوثر ریٹائر ہو گئے، چلے ان کے بارے میں ہم ریٹائرڈ بندے کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں، ریٹائرڈ کسی چیف جسٹس کی جو کہ کبھی پاکستان میں اسے ہوئی نہیں، لیکن چلیں وہ ایک حد تک بات کریں آپ، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی یا کیا کبھی ماضی میں ہوئی یا ابھی کوئی چانسز ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ چانسز کبھی بھی نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے انلیس کہ کچھ اور حالات چینج ہوں. لیکن جو کنسرن کی بات ہے کہ اگر الیکشن فیبروری میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی مارچ اپریل میں حکومت آ جائے گی، اور حکومت اگر PMLN کی آتی ہے تو اور میاں نواز شریف صاحب کی آتی ہے تو وہ اعجاز الاحسن صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گے، جنہوں نے اکتوبر 2000 مطلب ہے کہ 24 میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا ہے، کیونکہ جو اس وقت نئے چیف جسٹس ابھی جو تعینات ہوئے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، انہوں نے اکتوبر 2024 میں ریٹائر ہو جانا ہے. اب کیا چیف جسٹس کے اگینسٹ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ جنرل مشرف نے بھی ایک کوشش کی تھی، وہ بھی انہوں نے بھی ایک کیس بنایا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوا. جنرل مشرف کا جنرل مشرف کی اپنی ڈکٹیٹر تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے، اور ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی حکومت چلی گئی، ان کے لیے اتنا بڑا وہ بن گیا، مطلب ہے کہ ایک چارج شیٹ کے پاکستان میں ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا، ایک جوڈیشل موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اور اس کا کنسیکوینس جو بھی ہوا آپ سب کے سامنے ہے. تو اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا یہ پاسبل ہوگا جو اس وقت کہہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ فرض کریں کہ یہی بات کرتے ہیں تو جس طرح کی ہم اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے کہ جی آپ نے نئی حکومت آئے گی تو اس میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. معیشت کا اس وقت چونکہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو، تو اگر آپ نے شروع پہلے دن ہی آ کے تو آپ نے یہ آ کے کہہ دیا کہ جی جو چیف جسٹس جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں ان کو، یا جس وقت چیف جسٹس بن گئے تو ان کو ہم نے جو ہے وہ نہیں رہنے دینا، بیکاز ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جو ہمارے خلاف آئے تھے، اور یہ مانیٹرنگ جج بھی ان کو بنایا گیا سب کچھ. تو کیا اس بنیاد کے اوپر جو چیز جو بھی کچھ انیشیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، اس کا فائدہ ملک کو ہوگا، اور وہ پاسبل بھی ہوگا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور یہ جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس سے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ نہ صرف گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی بلکہ یہ مشکلات جو ہیں یہ جو معیشت جو جس کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور مطلب ہے کہ پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انلیس کہ آپ ڈیلیور کریں، آپ پرفارمنس کے اوپر زور دیں. آپ جیسے میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ
آپ طیب اردگان کے فارمولے کے اوپر عمل کریں کہ جی پہلے آپ نے ڈلیور کیا، ڈلیور کر کے آپ اتنے مضبوط ہو گئے اور اتنی زبردست عوامی سپورٹ آپ کو حاصل ہو گئی کہ آپ نے فوج اگر آپ کے خلاف کوئی انیشیٹ کرتی ہے تو فوج کو لوگوں نے اٹھ کے تو فوج کو روک دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ جس کے اوپر ایمفسس ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ وہ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اگینسٹ وہ پروسیڈ کریں گے، بلکہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ان کی بھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرنا ان تمام لوگوں کی، مطلب ہے کہ وہ یہی تمام لوگوں کی بات کر رہے ہیں 2017 کا حوالہ دے کے کہ ان تمام لوگوں کی اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ کی گئی تو پھر ہم مطلب ہے آگے نہیں چل سکتے. یہ وہ چیز ہے جو لازماً مطلب ہے کی جانی ہے، لازماً کرنی ہے. تو اگر فارمر چیف جسٹس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ماضی میں کبھی ہوئی، تو اسی لحاظ سے کیا کسی فارمر آرمی چیف کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ یہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی جنرل مشرف کے اگینسٹ بھی. پھر انہوں نے جس وقت جنرل مشرف آرمی چیف نہیں تھے تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ جانتے ہیں. میرا جتنا اس کا علم میاں نواز شریف صاحب کو اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہو سکتا. پھر 1999 میں جس وقت انہوں نے جنرل مشرف کو ہٹا کے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، اس وقت کے اس کے کیا نتائج نکلے وہ بھی اس کا بھی پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے. اب وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کو وہ ان دونوں کو یعنی کہ نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ جی اس کے علاوہ یعنی کہ ہم پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ ابھی تک کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ان کے اگینسٹ کی نہیں. اور میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح سے ہماری سول گورنمنٹس آپریٹ جس طرح سے کرتی ہیں، ایسے ممکن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس طرح کے ایکشنز کے اوپر 1-2-3 ہیڈ لائنز تو بن سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر کنفرنٹیشن ہوتی ہے، اور کنفرنٹیشن میں ہمیشہ سیاسی حکومتیں ہم نے ان کو ہارتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ سول گورنمنٹس کو ہم نے ہارتے ہوئے دیکھا. بے شک ان کی لڑائی جوڈیشری کے ساتھ ہو یا بے شک ان کی لڑائی فوج کے ساتھ ہو، اور خاص طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں جیتتے ہوئے دیکھا کسی بھی سول گورنمنٹ کو. یہ وہ رستہ ہے، یا تو یہ جو ہے نا، یا تو یہ کہ صرف یہ الیکشنز کے لیے یہ نعرہ ہو. لیکن الیکشنز کے لیے اگر یہ نعرہ ہوگا اور اس نیریٹو کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، تو الیکشن جیت کے پھر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ کو بار بار کوشچن کیا جائے گا کہ جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لائیں، جنرل فیض کو کٹہرے میں لائیں، ثاقب نثار کو، آصف کھوسہ کو اور اعجاز الحسن کو، ان سب کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. یہ پھر ڈیمانڈ ہوگی، اور اس سے پھر آپ اس وقت آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ وہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.